الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشروہن بالمعروف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 29 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں جامع مسجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ حضرات سے چند گزارشات عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جلدی پسند نہیں ہے، کچھ خاص موقعوں پر جلدی کی اجازت ہے، ورنہ اسلام میں سنجیدگی، متانت، سوچ اور بیچار کا حکم ہے. حدیث پاک میں ہے کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد مل جائے اور جنازہ تیار ہو جائے. اسی طرح فاستبقوا الخیرات، نیکی کے حصول کے لیے جلدی یہ ممکن ہے، لیکن عام طور پہ متانت، سنجیدگی، صبر یہ حکم ہے. میں کچھ عرصے سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، خصوصاً اپنے کنٹیکٹس کی بات کرتا ہوں، اپنے تعلقات کی، کہ بے صبری عام ہوتی جا رہی ہے. صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جب صبر ختم ہو جائے پھر بندوں کے اندر یقین مانے وہ فساد آ جاتا ہے، معاشرے میں وہ بگاڑ آ جاتا ہے جس کو سدھارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں مثال دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا کی گاڑی کا پہیہ بہت تیز ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں صبر تھا، ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی. اب ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو صبر کم ہو گیا. مثلا پہلے زمانے میں خط و کتابت ہوا کرتی تھی، خط لکھتے تھے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ انتظار ہوتا تھا جواب آئے گا، کوئی اس میں جلدی نہیں ہوتی تھی. ہاں بھی خط آیا نہیں بھی پرسوں آئے گا. آج کل میسج بھیجنا ہے اور اگلے نے نہیں پڑھا تو اسے کال ہے کہ یار میں نے آپ کو میسج بھیجا، فوراً جواب دو، یا آپ نے پڑھا تو جواب کیوں نہیں دیا. پتہ نہیں، حیرانگی کا مقام ہو گیا. اور اس بے صبری نے ہمیں بہت سے مشکلات میں بھی ڈالا ہے. ان مشکلات میں سب سے پہلی مشکل جو ہے نا، وہ گھریلو معاشرے کا ختم ہونا ہے. آج کل طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے، طلاقوں کی ترتیب، اس کا تناسب حد سے بڑھ گیا ہے. آپ معاشرے کے فرد ہیں، آپ کا تعلق اپنے معاملات سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے ہے، معاملات سے ہے، لیکن میں معاشرے کا وہ طبقے میں بندہ بیٹھا ہوں کہ میرے ساتھ دنیا کے وہ لوگ ریلیٹڈ ہیں جو اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ بے صبری دونوں طرف سے موجود ہے. طلاق کی ریشو اس حد تک بڑھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے منہ سے میاں نے طلاق کے جملے کہہ دینے. گھر بیٹھی وہ بچی جو تیرے لیے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے بچپن کے گھریلو گھر کو چھوڑ کے آئی ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور شرعی طور پہ اس کو طلاق ہو جائے گی. اور پھر جب یہ علماء کے پاس جائے گا تو پھر مولوی کہیں گے بھی طلاق ہو گئی ہے، تو وہ کہیں گے جی نہیں، کوئی میرے لیے گنجائش ڈھونڈیں. جی گنجائش ڈھونڈنی تھی، تجھے اتنا پیار اور محبت کا معاملہ تھا، چھوڑنا جی نہیں کرتا تھا تو منہ سے لفظ کیوں بولے. اچھا ایک بات تو یہاں، لیکن بعض اوقات معاشرے میں ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ گیدرنگ ہے، دوست بیٹھے ہیں، کسی نے کھانے کی دعوت دی تو سارے کھانے میں بیٹھ گئے. ایک نے کہا جی پیمنٹ میں کروں گا، دوسرے نے کہا میرے اوپر طلاق ہے، اگر تو نے پیمنٹ کر دی میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گے، میں کروں گا.
دوسرے نے کہا میں کروں گا، ایک نے کہا میں طلاق، سب نے طلاقیں اٹھا لی ہیں، بتائیں کسی ایک کی بچے گی تو ایک کی بچے گی نا۔ یہ معاشرے میں کس نہج پر ہم پہنچ گئے؟ یہ کون سی بے صبری کا عالم ہم میں آ گیا؟ اچھا پھر اس سے بھی بڑھ کے کوئی بات گھر سے میاں کو میسج پر بہن نے بھیج دی ہے، اماں نے بھیج دی ہے، بھائی نے بھیج دی ہے، تیری بیوی نے یوں کہا، ابھی اس نے بیوی کا موقف نہیں سنا، اسے غصہ کرنا فون پہ شروع کر دیا، وہ بھی آگے سے جذباتی ہے، اس نے 2 جملے کیا جس نے طلاق کے بول دی۔ وہ ہمارے پاس ریکارڈنگ آتی ہے، مفتی صاحب یہ کال میں نے بیوی کو بھیجی تھی، کال کی تھی، یہ کال ریکارڈنگ ہے، سن کے بتائیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ میسج ہے، یہ اسکرین شاٹ ہے، حضرت بتائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تیرے پاس یہ بات آئی ہے تو تیرے دل میں حوصلہ موجود نہیں تھا، تیرے سینے میں صبر موجود نہیں تھا؟ کون سی شریعت کا حکم اس نے توڑ دیا تھا کہ تجھے یہ جملے بولنے چاہیے تھے؟ اچھا یا کوئی ایسا ہے بیوی صاحبہ نے خاوند کو فون کر دیا کہ تیری اماں نے ایسا کہا، اور اس نے امی کے بارے میں کچھ نہیں اپنے امی کا موقف سنا، انہیں ماں کو کال کر کے ایسا واٹ کا معاملہ کر دیا ہے کہ ماں اس کو دودھ بخشنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ بے صبری کا عالم ہم میں پہنچا ہے۔ ٹیکنالوجی اگرچہ بڑھی ہے، اس میں بڑے سے بڑے ایجادات آ گئے ہیں، لیکن ہمارے صبر کو وہ کھا گئی ہے، ہمارے صبر کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ اس موبائل کے معاملے نے اس حد تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں موبائل نے، انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے فاصلے مٹا دیے ہیں، گلوبل سٹی بن گیا ہے دنیا۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ بات کر لیں، یہاں سے بیٹھ کر دبئی بات کر لیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ موبائل نے فاصلے ختم کیے ہیں، لیکن موبائل نے فاصلے بڑھائے بھی ہیں۔ ایک گھر میں ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بھائی بیٹھے ہیں، لیکن ان 5 کا رابطہ آپس پہ نہیں ہے، کسی اور سے، تو فاصلے بڑھائے نہیں۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کر لیتے۔ یہ محرم الحرام میں سگنل بند ہوئے ایک دن کے لیے، تو مجھے کئی کارگزاریاں پہنچی ہیں کہ اب بیٹے نے ماں کو اور ماں نے بیٹی کو اور بیٹے نے باپ کو ایک دوسرے سے کوئی حال حوال اور دلی طور پہ بات کرنا شروع کی ہے۔ یہ سگنل کی مصیبت بند ہوئی۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم کس بے صبری کے زمانے میں ہیں بھائی؟ ہمارے سامنے شریعت کی تعلیمات کہاں گئی؟ اچھا پھر اس سے بڑھ کے مصیبت جو میں طلاق کی بات کر رہا تھا، خاوند نے کہہ دیا، پھر بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میری نیت نہیں تھی۔ بھائی طلاق کا لفظ بولیں، نیت کے بغیر بولیں، شرعاً طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کی نیت نہیں ہے، آپ نے شوٹ کیا ایک آدمی کو، اسے گولی نہیں لگے گی۔ گولی کہے گی جی میں پسٹل کی بیرل سے باہر نہیں نکلتی، ابھی تو پستول چلانے والے نے نیت ہی نہیں کی۔ یہ بات کوئی مان لے گا؟ نیت کرتا ہوں ایک گولی مارنے کی اس کی سینے میں، آپ نیت کرتے پھریں گے پہلے؟ کیا کس معاملے میں آپ پہنچ گئے ہیں بھائی؟ یہ ہمارا حال ہے آج۔ اچھا پھر اس سے بڑھ کے ایک مصیبت اور ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے ایسے بہانے ہمارے سامنے پہنچتے ہیں کہ میں وہ بہانے بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے کے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، اب میں نام نہیں لیتا نا، میں تو آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ مجھے آج کہتے ہیں مولانا میری بیوی نے طلاق کے لفظ نہیں سنے، اللہ جانتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہم نوا ہے، وہ کہتی ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے پہ تیار ہوں، میں نے نہیں سنے اس سے۔ تو میں نے کہا جی ہو گئی ہے، جب خاوند مان رہا ہے کہ میں نے کہے ہیں یہ لفظ بولے ہیں، بیوی سنے نہ سنے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں طلاق کے لیے تو بیوی کو سنانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا شریعت آپ کے گھر سے بنی ہے، ہینڈ بکڈ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ترتیب بنائی ہے، نہیں سنانا ہوتا ہے مولانا۔ میں نے کہا اچھا آپ کا نکاح ہوا ہے بیوی سے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا نہیں ہوا۔ کہتے ہوا ہے؟ میں نے کہا جب آپ نے قبول ہے کہا تھا بیوی نے سنا تھا؟ کہتے ہیں نہیں گواہوں نے سنا تھا۔ تو میں نے کہا پھر نکاح نہیں ہوا، بیوی کو سناتے نا قبول ہے۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ بات ہے کیا۔ میں نے کہا قبول ہے کہا ہے، گواہوں نے سنا اور تو نے مانا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اب طلاق دی ہے، گواہ نے سن لیا، تو نے مانا ہے تو ہو گئی، بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ مولانا کوئی نرمی نکال دے۔ اچھا یہ لوگ نعوذ باللہ مولوی کو، اب میں کیا جملہ بولوں، شریعت میں دخل اندازی کرنے والا مانتے ہیں کہ مولوی اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے کر کے معاملے کی کوئی ترتیب نکال لائے گا۔ یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیوی کو طلاق دے کر میرے پاس آ جاتا ہے، کوئی اور طلاق دے کے میرے پاس، کوئی تیسرا دے کر، فیرکب الحموقہ، خود بے وقوف بنتے ہیں، فقال یا ابن عباس یا ابن عباس، میرے پاس آ کے کہتے ہیں ابن عباس ابن عباس، تو نبی کا صحابی کوئی حل نکال کے دے دو. تو بھائی یہ کیسے حل نکلے گا؟ یہ ایک تحصیل کی بات کر رہا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل ہے، اب میں کیا نام لیتا پھروں. وہاں اس نے بیوی کو کہا طلاق ہیوی سریکی میں، یعنی طلاق تجھے ہے. تو جب علماء میں بات چلی تو اس نے کہا میں قرآن اٹھاتا ہوں. میں نے کہا طلاق ہمی، ہیوی نہیں کہا، ہمی کہا ہے. اب ہمی کا کوئی معنی ہے؟ تو لفظ بدلے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، فرشتوں کو آپ نے جواب دینے، آپ پہ آخرت آنی ہے. یار حیا سے بات کرو. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کے مقدس وقت میں بیٹھا ہوں، ممبر نبوی پہ بیٹھا ہوں. میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی پوری زندگی میں، پوری فتوے کی زندگی میں صرف ایک کیس دیکھا ہے جس میں خاوند نے سچ بولا ہے کہ مفتی صاحب میں نے یہ جملے کہے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ ڈنڈی جتنا مارنا چاہیں بول جاتے ہیں. نیت نہیں تھی، غصے میں تھا، ارادہ نہیں تھا، سنا نہیں ہے اس نے، اس تک بات گئی نہیں ہے، بس اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اس طرح کے بہانے لوگ ضرور لگاتے ہیں. ایک ہی میرا موقع اور اسی مسجد کا ہے. یہاں ایک آدمی آیا اپنے ابا جان کے ساتھ ہے، اس کے والد صاحب بچانا چاہ رہے تھے، حالانکہ بچتی نہیں تھی بیوی اس کی. اور اس نے جمعہ کے بعد مجھے مل کے کہا مولانا رب گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، ایک غلطی تو میں کر بیٹھا ہوں، دوسرا جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے یہ لفظ کہیں، آپ مجھے اللہ رسول کی بات سامنے بتائیں، شریعت سامنے بتائیں. میں کوئی گنجائش نہیں مانگتا، نکلتی ہے تو دیں، نہیں نکلتی تو مجھے کھلا کھلا شریعت کا مسئلہ بتا دیں. میں اس کی بات پہ خوش ہوا. میں نے کہا یہ پہلا کیس ہے میرے سامنے. ورنہ لوگ طلاقوں کے بات کہہ بیٹھے اور پھر کہیں جی ہم غصے میں تھے. آپ مجھے ایمان سے بتائیے، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا طلاق پیار میں ہوتی ہے یا غصے میں ہوتی ہے؟ بولیے. تو پھر یہ بات ہمیں کیوں کہی جاتی ہے کہ ہم غصے میں تھے؟ جناب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بندہ ہو گئے غصے میں، یہ تو طے شدہ ہے کہ اس نے غصے میں ہی ہونا ہے، تو جملہ کہنا ہے نا. تو جب وہ غصے میں ہے کہے گا پھر یہ کیوں کہتے ہیں میں غصے میں تھا؟ کوئی طلاق پیار میں دیتے ہاں میری چنگی زال میں تو فارغ کرا، کوئی ایسے کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر بندہ ہی غصے میں کرتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں. میں معاشرے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس پر ہم مستقل کوئی 1.5 2 3 گھنٹے کا ایک سیمینار رکھیں، جہاں پر 2 گھنٹے گفتگو اور 1 گھنٹہ بندہ صرف عوام کو سوالات کا موقع دے کہ آپ اس بارے میں پوچھیے. آج غلطی ہماری یہ ہے، ہم نے تجارت کے اسلامی اصول نہیں سیکھے، ہم تاجر بن گئے. ہم نے شادی کے اسلامی اصول نہیں سیکھے، ہم نے نکاح کر لیے. اور ہم نے میاں بیوی کے معاملات کے الفاظ بولنے نہ بولنے کے معاملات اسلامی احکام سمجھے نہیں ہیں اور ہم بول بیٹھے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں پوچھو گی. اچھا پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب بدل جاتے ہیں، لوگ اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، بیوی کو نہیں چھوڑتے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری اس مسجد میں ایک شخص آئے، پکی ٹھکی اس کو 3 طلاقیں ہو چکی تھی، اس کی بیوی کو جو اس نے بات بتائی، ہم نے بھی بتایا، اسے پورے اہل حق کے دارالفتاء نے یہی بتایا. پتہ نہیں کسی ایک مولوی صاحب نے کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، اس نے کہا جی 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. اس بندے کو اس نے لکھ کے دے دیا، آگے پیچھے کو ادھر ادھر کی حدیث بھی لکھ دی، لیکن حدیث میں وہ بات نہیں تھی جو لکھی جا رہی تھی. حدیث شاید برکت کے لیے لکھ دی ہوں اس نے. اب وہ میرے پاس فتویٰ لے کر آ گئے کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں. میں نے فتویٰ پڑھا تو میں نے کہا جی غلط ہے. کہتے اس میں حدیث لکھی ہے. میں نے کہا حدیث سچی ہے لیکن مطلب آپ نے غلط لکھا ہے. کہتے اس نے حدیث لکھی ہے. میں نے کہا اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، آپ شریف آدمی ہیں یا بدماش ہے؟ اجی میں شریف ہوں. میں نے کہا میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. آپ بدماش ہیں، آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں اس آیات کا مطلب یہ نہیں ہے میں بدماش ہوں. میں نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. تو اس سے آپ نے کہاں نکال لیا؟ یقین مانے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا جی میں مذہب بدل دوں گا، میں نے بیوی نہیں چھوڑنی. تو پھر میں نے اسے حدیث پاک سنائی. میں نے کہا ایک حدیث پاک ہم پڑھتے تھے، کتابوں میں موجود تھی، سمجھ مجھے آج آ رہی ہے کہ مطلب کیا تھا. ہم مانتے تھے حضور کا فرمان ہے، لیکن آج میرے سامنے اگزامپل اور مثال بن کے آ رہی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میاں بیوی میں زنا ہوگا.
تو اس بات پہ میں سوچ اور بچار کرتا تھا کہ بھئی میاں بیوی میں تو نکاح ہوتا ہے، زنا اور گناہ کا مسئلہ تو ہے نہیں، تو یہ کہاں سے آ گئی بات؟ آج سمجھ آیا ہے کہ وہ ایسے بول لے گا جس سے طلاق ہو چکی ہوگی، اس کے بعد بھی اس کو بیوی بنا کر رکھے گا تو پھر زنا ہی ہوگا نا، نکاح کہاں ہونا۔ اچھا پھر کیسے کیسے جھوٹ دنیا میں بولے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے میرے سامنے ایک بہانہ یہ لگایا، کہا مفتی صاحب میں نے ایک مجلس میں بیٹھ کے 3 دفعہ تو طلاق دی ہے، مجلس میں نے نہیں بدلی۔ تو میں نے کہا بھئی ایک مجلس میں 1 دو گے 1 ہوگی، 2 دو گے 2 ہوگی، 3 دو گے 3 ہوگی۔ کہتے نہیں میں نے تو ایک ہی مجلس میں دینا، مختلف مجالس میں دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا مختلف مجالس میں دینا پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی طلاق کی ترتیب ہونی کیا چاہیے، لیکن جو آپ نے ایک مجلس میں 3 دے دی ہیں، غلطی تو آپ نے کر لی ہے، لیکن طلاقیں تو ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں معزز دوستو، میں آپ کے سامنے کس درد دل سے کہوں۔ ایک بندے نے مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہا مفتی صاحب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے طلاقیں تو 2 ہیں، یا اس کے بعد رکھ سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو، یہ آیت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آیت تو ہے۔ تو کہتے پھر آپ تیسری طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے تو 2 طلاقوں کی بات کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پوری آیات کا علم نہیں ہے، وہ آدھی آیت اٹھا کے 1.5 انچ کی اپنی مسلک کی ترتیب بنا کے بیٹھے گا تو یہی حال ہوگا۔ میں نے اسے کہا آؤ میں آیت پڑھتا ہوں، بات پوری کرنا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ الطلاق مرتان، رب فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اگلا لفظ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، 2 طلاقوں کے بعد یا تو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا آپ پکا ٹکا چھوڑ سکتے ہو۔ عدت گزر گئی، بیوی گئی۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا 2 ہو گئی؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا آگے آئے، اگلی آیت فَإِن طَلَّقَهَا، 2 کے بعد کس طرح کا نمبر آتا ہے؟ 2 کے بعد کون سا نمبر ہے؟ 3۔ رب فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب تو تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اچھا تو میں نے کہا آپ نے نیچے والی آیت نہیں پڑھی تھی؟ وہ قرآن پاک کی صرف ایک ہی آیت ہے، آگے صفحے میں کوئی حکم دوسرا، کوئی اور بات موجود نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہاں جائے گا؟ یعنی اس طرح کے معاملات میں شیطان ڈالے گا دماغ میں۔ اچھا پھر ایک جملہ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہتے میری 2 بیویاں، میں ادارۃ النعمان مدرسے میں بیٹھا ہوں اپنے، کہتے میری 2 بیویاں تھیں، میں گھر آیا تو دونوں میری اماں سے لڑ رہی تھی، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے امی کو کہا بول اماں، تو نے جو آج زبان سے لفظ نکالنا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میری ماں بھی غصے میں تھی، میری ماں نے کہا اب اس نے ایک لفظ بولا نا، اب میں ممبر پہ کیا کہوں، انہوں نے کہا ان ڈوہاں کو فارغ کر دے، یعنی ان کو طلاق دے دے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی کو منہ کر کے اس کے نام لے کر 3 طلاقیں کی، پھر دوسری کو وہ دونوں میری ماں کے پاؤں پڑ گئی، پاؤں امی کے انگوٹھوں پہ اپنی آنکھیں رکھی اور آنسوؤں سے میری ماں کے پاؤں تر بتر ہو گئے۔ انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دیا، اماں ہم کہاں جائیں گی، یہ ہے وہ ہے۔ تو گھنٹہ 1.5 بعد میری اماں جی کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو آخر امی جی نے کہا کہ بیٹا بس غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی، بس مفتی عبدالواحد قریشی کے پاس چلا جا، ہمارے گھر کا بندہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہے، ماشاءاللہ مجھ سے جانتے، اس سے لکھوا لا، بس تو فتویٰ لے آ۔ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں، ہمارے علاقے کا، ان کی اماں جان بھی، ہمیں ظاہری بات ہے وہ ہماری ماں کی جگہ ہے، میں ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں، تو یہ بات تو اس کی غلط نہیں تھی کہ وہ میری اماں کی جگہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایسا ہے مفتی صاحب آپ کے گھر میں آپ کی اماں موجود ہے، اس سے لکھوا لے، اسی سے مہر لگوا لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جب تیری ماں مسئلہ پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہے، تو تم میرے پاس کیا یہاں چنے لینے آیا؟ جب آپ کی اماں جان خود مفتی اعظم ہیں، خود مفتی آئے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ایسے نہیں ہوتی، بس مفتی صاحب سے لکھوا لو، میں ریڈر ہوں اس کا، میں اسٹینو ہوں، میں کاتب ہوں، میں نے صرف لکھ کے دینا ہے، مفتی تو تیری اماں ہے۔ میں نے کہا اماں جان کو کہو اپنا کام کر، جو کشیدہ کاری میں آپ ماہر ہیں بس وہی کریں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ جب تو نے دونوں کو تینوں طلاقیں دے دی، اب مفتی کہاں سے جیب سے مسئلہ نکال کے لائے؟ میں کہاں سے نکال کے لاؤں؟ اور آپ کہہ رہے غصے میں نہیں ہوتی، کیسی بات کرتے؟ اور پھر اس پہ جھوٹ۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے ایک بندے نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے بھائی نے میری بھابھی کو میرے سامنے 3 طلاقیں دی۔ میں نے کہا تو ایک گواہ ہے، کوئی دوسرا تو لے آ، ہم تو ایسے فتویٰ ایک طرح پہ گواہ پہ میں کیسے لکھ دوں؟ اس نے کہا جی دوسرے گواہ میں 2 عورتیں ہیں۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، شریعت نے کہا رجل و امرأتان، 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں کم از کم، یا 2 مرد ہوں، گواہی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک میری اماں ایک میری بہن ہے، وہ جانتی ہیں۔ میں نے کہا اگر گواہی کے لیے فتویٰ چاہیے تو گواہوں کو آپ کو لانا پڑے گا۔ وہ الحمدللہ پردے میں گھر میں لے کر آ گئے۔ اب جب میں گواہی لے رہا ہوں نا،
حلف لیا جاتا ہے، لفظ اشہد سے قسم لی جا رہی ہے، کوئی کسی کے گھر کے ٹوٹنے اور رکھنے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی نرمی تو نہیں ہوتی۔ تو میں نے قبلہ رخ کرایا انہیں، منہ باوضو رکھایا، آگے قرآن پاک تو میں نے کہا اٹھائیں قسم۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری بات سمجھاؤں، اس کی اماں مجھے کہنے لگی بیٹا میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ دوں گی، لیکن اس نے کہے 2 مرتبہ لفظ ہے۔ تو میں بالکل ہٹ گیا، میں نے کہا جب 2 بار کہیں تیسری ہوئی نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ سے کسی کا گھر برباد کرائیں؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ گھر بچ جائے، ہم تو کبھی نہیں چاہتے کہ کسی بندے کا گھر برباد ہو۔ کون چاہے گا؟ جس کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں بیویاں ہیں وہ سارے چاہیں گے اللہ پاک ہمارے گھروں کو بسا دے، تو ہم تو کوئی ایسے نہیں۔ تو اس کی اماں نے کہا، تو بیٹے نے ماں کو کہا میرے سامنے اسی مجلس میں، کہا اماں اللہ کا خوف کر، جھوٹ نہ بول۔ اچھا یہ باتیں شروع ہو گئی، بیٹی بھی ماں کو کہہ رہی امی بھائی نے کہے تو 3 تھے، اور نہیں پتر میں نہیں سنا۔ اب ایک گواہ پیچھے ہٹ جائے کہ میں نے نہیں سنا تو گواہی تو پوری نہیں ہوئی، تو فتویٰ نہیں بنتا نا۔ میں نے کہا جی فتویٰ نہیں بنتا۔ اس نے مجھے کان میں بیٹے نے آ کے کہا، اس نے کہا اماں سے کوئی بڑی قسم اٹھواؤ، اماں سچ مانے گی، قرآن وغیرہ پہ نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں میری اماں ہے، بس اللہ پاک اسے ہدایت دے، یہ جھوٹا قرآن اٹھا لے گی۔ وہ کہہ رہی تھی مفتی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں، اگر آپ کہتے ہو نا کہ اس نے 2 ہے، تیسری بار میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، بول سکا ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے، 3 کے بعد ہاتھ رکھا ہے۔ اس دوران میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ یہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھنے پہ تیار ہے، انہیں رکھ دیا تو فتویٰ تو انہیں کے حق میں جائے گا، حالانکہ جھوٹا ہے، بیٹا بیٹی دونوں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا ایک آزماؤں ایک طرف، ویسے ریہرسل کے لیے نا، میں نے ایسے بطور مذاق کہا لیکن چہرہ بالکل میں نے ایسے سیریس رکھا۔ میں نے کہا اماں جان قرآن کریم کو چھوڑو، قرآن کریم اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہاں، میں نے قرآن کریم ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا اماں جان آپ گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، اپنے گھٹنے پہ، کیونکہ جب وہ عورت چل کے آ رہی تھی اس کے گھٹنے میں شاید درد تھے۔ میں نے کہا گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں اللہ میرا گوڑا چینے لل چینا کر رہی ہے، میں کوڑ مرے نہیں ہوں، میں جھوٹ بولوں تو میرا گھٹنا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس پہ ہاتھ رکھو، باوضو بیٹھی ہو، قبلہ رخ کہو، آپ ادھر سیڑھی نہیں اتریں گی، آپ گھٹنا بچ جائے پھر کہنا۔ میں نے اسے یوں پریشرائز کیا نا تو وہ رو پڑی، مجھے کہتی ہے مفتی صاحب اس بڑھاپے میں ہی میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں گا، یہ میرے سہارے ہیں۔ این بے ایمان نے واقعی طرح آنکھیں، کہتے واقعی اس نے 3 کہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی، بس اب میں کیا کروں، میں تو اپنی بہو کا گھر بچانا چاہتی، انا للہ و انا، یہ گھر بچانا ہے یا برباد کرنا ہے؟ تو بھائی ہم اس معاشرے کے نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے لیے میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں کوئی صبر کا مظاہرہ کرے۔ آپ مرد ہیں، مرد کو رب نے 10 بندوں جتنا سینے میں حوصلہ دیا ہے۔ آؤ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، شکر ہے کہ ہمارے اس مجمع میں کوئی عورتیں نہیں ہیں، ورنہ تو مصالیاں تو شیت ہی میں جنو۔ آپ حدیث سنیں ذرا، اللہ کے رسول عورتوں کے مجمع سے گزرے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرنا سیکھو، بہت زیادہ صدقہ کیا کرو کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد تمہاری دیکھی ہے۔ عورتیں رونے لگیں، کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد ہماری ہے؟ تو فرمایا اور وجہوں کے ساتھ جو 2 وجہیں حضور نے فرمائی، فرمایا بنیادی 2 وجہیں یہ ہیں کہ تم میں ایک بے صبری پائی جاتی ہے کہ کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی گھر میں مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو تم رونا پیٹنا اس طرح شروع کر دیتی ہو کہ ہائے مصیبت کو ہمارا دروازہ ملا تھا، ہائے موت نے ہمارا منہ دیکھا تھا، اس طرح کی تقدیر کے خلاف جملے کہتی ہو تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ نہ کہا کرو، صبر کیا کرو۔ نمبر 2 تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دونوں کام نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا، یہ فرما کر اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ اب مردوں کو یہ حدیث تو یاد ہے، وہ اپنی بیویوں کو روزانہ سناتے ہیں کہ خاوند کی نافرمانی پہ تو جہنم جائے گی، لیکن کبھی خاوند نے سوچا ہے کہ اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں لفظ سمجھا رہا ہوں۔ یہاں تکفرن الزوج نہیں ہے، تکفرن العشیر ہے۔ عشیر بھی خاوند کو کہتے ہیں، زوج بھی خاوند کو کہتے ہیں۔ زوج اور زوجہ، ہسبینڈ اینڈ وائف، بیوی اور خاوند۔ خاوند کو عربی میں زوج کہتے ہیں، بیوی کو زوجہ کہتے ہیں۔ حضور نے تکفرن الزوج نہیں فرمایا کہ اپنے خاوند کی نافرمان ہے، خاوند کے لیے ایک اور لفظ لایا، تکفرن العشیر، اپنے خاوند کی نافرمانی۔ اس کا معنی بھی خاوند ہے، لیکن عشیر ایک خاص خاوند ہے۔ وہ کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت میں آپ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو 10 دنوں پہ جانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنے دنوں پہ گئے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ، کس پہ گئے ہیں؟ عشرہ کا معنی 10 دن۔ تکفرن العشیر،
ایسا خاوند جس کے سینے میں بیوی کو برداشت کرنے کے 10 مردوں کا حوصلہ موجود ہو، وہ خاوند جس کے سینے میں 10 مردوں کا حوصلہ موجود ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ میرے سامنے زبان درازی کرتی تھی، میں نے تھپڑ دے مارا۔ یاد رکھیں، آج بیوی کو تو نے تھپڑ مارا ہے، کل تیری بیٹی سے تیرا داماد یہ حشر کرے گا، پھر تیرے گھر سے نکلے گا، پھر تو کل رونے کے لیے مولوی کے پاس نہ آنا، اجی مجھے تعویذ دے، میری بیٹی سے معاملات ہیں۔ آج سسر کی وہ بیٹی جو تیرے نکاح میں ہے، اس کی عزت کر لے، کل تیری بیٹیوں کی عزتیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خاوند سمجھتے ہیں کہ بس پاؤں کی جوتی ہے میرے لیے بیوی۔ بھائی منہ پہ تھپڑ مارنا تو شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ اور پھر میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تکفرن العشیر، 10 مردوں کا حوصلہ تمہارے دل میں، تمہارا ایک مرد کا حوصلہ ٹوٹے تو دوسرا، دوسرا ٹوٹے تو تیسرا، تیسرا ٹوٹے تو چوتھا آپ حوصلہ لگا لیں، لیکن آپ حوصلہ مند بنیں۔ اور یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے وہ زبان درازی کرتی ہے، بھائی جملہ سن، فری آف کاسٹ تیرے لیے وہ کچن میں کام کر کے بورچی بن گئی ہے، فری آف کاسٹ کام کر کے تیرے لیے وہ کپڑے دھو کر دھوبی بن گئی ہے، فری آف کاسٹ کام کر کے تیرے گھر کی سرونٹ بن گئی ہے، فی سبیل اللہ تیرے بچوں کو اس نے دودھ پلایا ہے۔ چاہے تو عورت اس پہ اجر لے سکتی ہے، یاد رکھنا، شکر ہے جو زانیہ کو مسئلہ کوئی نہیں پتا، ورنہ واقع نا میں کو تنخواہ دے ہر والی کھیر پہ مامڑ دی۔ وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے، تو تم اس کی ایک زبان کی 2 باتیں نہیں سن سکتے؟ پتہ نہیں کیا جملہ ہے یار، زبان چلاتی ہے، سیدھی سیدھی بات نہیں۔ قرآن کریم میں ہے، رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کھلی بات نہیں کر پائے گی، وہ دبے دبے لفظوں میں کہے گی، تو وہ صحیح اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ اس کی پیدائش زیورات میں ہوئی ہے، اس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہے، اسے کھلی بات کرنا نہیں آتی مردوں کی طرح، تو آپ کہیں گے یہی کر کے لیں دیا، میں نے مارا ہے، آپ نے قرآن کے حکم کو توڑ دیا ہے۔ یہ میرے ساتھ میں صاف بات نہیں کرتی، آپ کو تو عزت اور احترام اپنانا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستو، کچھ حوصلہ ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ معاشرے میں بگاڑ کے اصل بنیاد تو ہم ہیں، کچھ صبر ہو، کچھ نرمی ہو، کچھ ڈھیل ہو، عاشروہن بالمعروف، عزت احترام سے بیوی کو رکھنا ہو۔ آج کل ہمارے مرد وہ ظالم ہیں، حق مہر میں جو دیں پھر لکھوانے کی امید رکھتے ہیں کہ واپس یہ مجھے ریٹرن کرے گی، یہ مجھے حق مہر واپس کر دے گی۔ میں نے ایک جگہ حق مہر پر بات کی تو ایک خاوند نے مجھے کہا اچھا واقعی سچی مچی پہ دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم تو لکھوا دیتے ہیں، واپس دے دیتی ہے۔ میں نے کہا قرآن نے سے واجب کہا ہے، تو مر گیا نا اور بیوی کو نہ دیا حق مہر، تو تیری وراثت سے تیری بہن کی، تیری ماں کی، تیرے باپ کی جائیداد بعد میں نکلے گی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، حق مہر پہلے نکلے گا، وراثت سے پہلے نکالیں گے۔ اچھا واقعی دینا پڑتا ہے؟ ہمارا یہ حال ہے۔ جب یہ حال ہوگا پھر معاشرے کا بگاڑ آئے گا، یہ حال ہوگا فساد آئے گا، یہ حال ہوگا معاشرے کی بدامنی ہوگی۔ ہم خود سنواریں، ہم خود سنواریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھرانے کو، اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کو برباد نہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، پیار کا معاملہ دیکھیں، محبت و مودت کا معاملہ دیکھیں۔ میں مسجد میں بڑے سینسر کر کے ایک بات کر رہا ہوں، جتنا پوری زندگی میں تم نے گرل فرینڈ کو پیار دینا ہے نا، اس کا 100 میں سے 99% حصہ نکال لو، 1% حصے والے پیار کا جملہ اپنی بیوی کو کہہ دو، پوری زندگی تمہاری غلام ہوگی۔ آج پیار کے جملے حرام باتوں پہ، محبت کی باتیں اس جگہ جہاں رب ناراض ہے اور جہاں محبت کی بات کرنی چاہیے، جہاں اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کرتے تھے، صحابہ اور آل بیت کو حکم تھا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھے، میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو ایک نے مسئلہ پوچھا، ایک نے مسئلہ پوچھا، کتنے بندوں نے پوچھا؟ میں اس وقت موبائل نکال کے آپ کو دکھاؤں، کوئی ایک دن کے 1,500 میسج صرف واٹس ایپ کے ہیں۔ اور میں نے اس دن ایک دوست کو اس نے کہا آپ نے میرا واٹس ایپ نہیں پڑھا، میں نے کہا میری مصروفیت دیکھیں، انہوں نے کہا جی میرا گلہ ختم ہو گیا۔ آپ مذاق ہے، ایک دن کی 200 کال آپ مجھے ذرا 24 گھنٹے میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ سننا کہتے کیسے؟ اتنی دنیا تو مجھ سے رابطے میں، جو باقی علماء ہیں، باقی قراء حفاظ ہیں، جو ان سے عوام رابطے میں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا بگاڑ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تو ہم ہی لوگ ہیں بھائی،
ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم ہی اچھا کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس درد دل کو ویلیو دے کر اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں گے اور اپنے گھروں میں بھی پازیٹیو سوچ کو لائیں گے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ پاک ہر شادی کو خانہ آبادی فرمائے. ہماری ہر بہن بیٹی کی اللہ پاک گھر کی حفاظت فرمائے اور اس کے گھر کو بسائے. اور خصوصاً ہم مردوں کو اللہ صبر اور صبر جمیل دونوں طرح کے معاملات میں بیوی کے ساتھ اچھائی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.